من الشیطان الرجیم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ توحید، ایمان یعنی تصدیق باللہ، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی تصدیق جو بندہ کر لیتا ہے، اس تصدیق کے اوپر قائم رہنے کے طور طریقے جو بتائے گئے ہیں، جس کا نام دین ہے، شریعت ہے، ان طریقوں کی بنیاد پر اس دنیا کی زندگی میں جو چل پڑتا ہے، چلنا چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ہر ایسے شخص کو زندہ قرار دیتے ہیں، اور جو اس سے عاری ہے، خالی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ بشکل مردہ بشکل زندہ ہے قرار دیتے ہیں۔ حقیقت، زندگی کی حقیقت ایمان کے ساتھ ہے، پیدا کرنے والے کے مقصد اور مطلب کے ساتھ جڑے رہنے والے کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں تو یہاں پر اتنا قرار دیا ہے، یہ معنی، یہ مفہوم پچھلے پاروں میں بھی گزرا ہے، اگلے بھی کئی جگہ آئے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ تم کو ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں اندھے ہیں، سنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں بہرے ہیں، کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں گونگے ہیں۔ ظاہر ایک چیز ہوتی ہے، حقیقت ایک چیز ہوتی ہے۔ جن کو یہ توفیق ہو گئی، یہ سمجھ گئے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں یہ شخص زندہ ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے تو یہ شخص بینا ہے، نابینا نہیں ہے، سن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص کانوں والا ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو زبان کہتے ہیں، قوت گویائی حقیقت میں اس کے پاس ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ایسا نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اس سے پیچھے چند واقعات بھی ہوئے جس کو سبب نزول کہتے ہیں، یعنی ایک وجہ جو سبب بیان کرتے ہیں وہ اسی کے تحت محدود نہیں رہتی، اس جیسے معنی مفہوم قیامت تک کے لیے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے۔ اس آیت سے پیشتر احکام کا ایک حصہ بیان کرے، اس میں ذکر آتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تفسیر پیش کے یہ فرمائے تھے کہ دیکھو تمہارے خیالات، عقیدے، عمل، ظاہری برائیاں، باطنی پوشیدہ بیماریوں کو دور کرو، ختم کرو، نفرت کرو، دور ہو جاؤ۔ ظاہری گناہ جو انسان ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنے بدن کے اعضاء سے یعنی پارٹ آف دی باڈی سے کرتا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی گناہ عقیدے کے، خیال کے، غلط سمجھنے کے، غلط خیال فکر بٹھا لینے کے، لہذا عقیدہ پاک کرو، ایمان کا عقیدہ صحیح قائم کرو، اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر زندگی کو چلاؤ۔ جو پاک کر لے گا یا نہیں کرے گا، دو قسم کی شکلیں ہیں، وہی دو شکلوں میں سے انسان موجود ہے۔ تو آج کی اس آیت میں کہتے ہیں کیا ایسا شخص جو مردہ تھا، یعنی تصدیق باللہ حقیقت ایمان سے ناواقف تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، لیکن ہم نے اس کو حیات بخش دی۔
تک مردہ تھا، اس مردے میں ہم نے جان ڈال دی. کئی چیزیں ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ کی، اس میں سے ایک چیز پیغمبر نبی علیہ السلام کو مشرک تو تنگ کیا کرتے تھے، ضمن میں صحابہ کو بھی تنگ کرتے تھے. ابو جہل تو مخالفت کرنے والوں کی قیادت اور لیڈری میں لگے ہوئے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ برا بھلا کہا، غلاظت جس کو ہم گوبر وغیرہ کہتے ہیں، اونٹ وغیرہ کا، یہ بھی آپ کے بدن کے پر پھینکا. یہ معاملہ دن میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خاندان پروری اور خاندانیت عام طور پر سب میں ہوتا ہے، عربوں کے اندر، عربوں میں تو اور زیادہ. یہ شکار گئے ہوئے تھے، شام میں جب شکار سے لوٹے تو راستے میں جب آپ کو لوٹتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص نے آج دن میں یہ واقعہ ہوا، یہ تفصیل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے. نبی پیغمبر علیہ السلام کے 9 چچا، صرف دونوں کو ہی ایمان کی توفیق ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں باقیوں کو اس ایمان کی توفیق ہوئی نہیں. اب اس واقعے کے وقت پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہی تھے. تو اس واقعے کی تفصیل سنی، فوراً خاندانیت، خاندانی تعلق، جوش اور جذبہ مارا. یہ ہم ظاہری طور پر، دراصل ہدایت اور توفیق کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو. شکار سے سیدھا آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، شکاری ساز و سامان کے ساتھ سیدھا ابو جہل کے سامنے گئے. پہلوانوں کے پہلوان تھے بھی آپ. جو کچھ غصہ نکالنا تھا نکالا، جس کو ہم غیر مہذب اردو میں کہتے ہیں. آپ نے اچھی طرح کلاس لے لیا ان کی، ابو جہل کی. ابو جہل کچھ کہا، انہوں کچھ کہے، یہ کرے، بہرحال بالفاظ دیگر ایک وارننگ دے دی، خبردار ایسی دست درازی کی نوبت آنے نہ پائی. ابو جہل نے کہا کہ کیا ایسے شخص کی تم تائید کرتے ہو حمزہ، جو ہمارے مذہب کے اوپر ہمارے بتوں کو برا بھلا کرتا ہے، فلاں فلاں. اس نے اپنے اپنے استدلالات پیش کیے، اور وہ اپنے فطری طور پر کرے گا بھی. بہرحال وہ چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد اسلام لانے کا واقعہ ہے. اسی وقت اس سے میں اس کے ابو جہل کے سامنے کہہ دیا، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ہی اچانک جوش حقیقت ایمانی غلبہ پائی. حضرت حمزہ نے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دین کہتے ہو جو بتوں کا حوالہ دے رہے ہو؟ کس نے بنایا؟ تم نے بنایا، ہاتھوں سے ہم انسانوں نے بنایا، اور اس کو حق مان کر فلاں فلاں ایسا کر دیا. اب یہ جو کیفیت پیدا ہوئی، سننا ہے تو سن لے. ہاں میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، لفظ اشہد کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ روایت کے مطابق پڑھا بھی. عام سیرت میں اس واقعے کو اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد جا کر حضرت حمزہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے بھتیجے،
تیرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، میں ایسا کر کے آیا ہوں، اب تو خوش ہے نا تو مجھ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس سے ہرگز خوش نہیں ہوں۔ ہماری فطری طور پر جذبے میں بہت اچھا کیے، میرا غصہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، یہ دنیا والا انسان ایسا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ تو بول بھتیجے کس سے خوش ہے؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمائیے، اسلام کو قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا۔ یہ پس منظر میں یا اس جیسی شکل میں یہاں پر ابو جہل یا اس جیسی فکر رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ مردہ قرار دیتے ہیں، پھر ایمان اس جوش میں آ کر ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے، اس کا اعلان اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ اب تک یہ مردہ تھا، اب اس کو حیات ملی، اب اس کو زندگی ملی۔ تو اسلام کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ انسان جو چلتے پھرتے ہیں، مقصد انسانی سے ہٹنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس گنتی میں شمار میں مردے ہیں۔ مردے کی حفاظت کے طریقے، کھلانے کے، پلانے کے، دنیا چاہنے کے، بس یہ مفہوم قاعدہ بتا رہے ہیں۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے، اب اس کو جوڑ کر ترجمہ اسی کے ساتھ محدود نہیں ہے، اس جیسے ساری چیزوں کے لیے احییناہ، دیکھو ہم نے اس میں حیات، جان ڈال دیا، حیات بخش دی، اب زندہ ہو، اب یہ انسان ہے۔ اب تک جو زندگی تھی یہ مردگی تھی۔ وجعلنا لہ، نہ صرف یہ کیا بلکہ ہم نے ان کے لیے ایک نور پیدا کر دیا، اب ایمان کا نور آیا، اب اس نور کے ذریعے سے اب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زندگی گزر رہی۔ پھر نہ سب لوگوں کے درمیان میں یہ نمونہ لے کر یہ پہلو خاص صفحہ بتاتے ہیں۔ مومن کی زندگی ایمان کے ساتھ، ایمانی اقدار، درجے، طریقے کے ساتھ، دنیا والوں کے سامنے بھی اس طریقے کے ساتھ پیش آنا، اس طریقے کے ساتھ مظاہرہ بھی کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ آگے ساتھ جملہ شروع ہے، کیا ایک ایسا شخص کمن اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی دونوں میں کوئی درجہ برابری کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اعلیٰ مقام کا، یہ ادنا رذیل مقام کا، اس شخص کے جیسے جو تاریکیوں کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے۔ لیس بخارج منہا، ان تاریکیوں سے، یعنی ان گمراہیوں سے، ان اندھیریوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ جلدی سمجھ میں آنے کے لیے یہاں پر جیسے ابو جہل، ابھی زاویہ اس اصول اور قاعدے کے اوپر تمام انسان کو اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے، جس نے پیدا کیا، جس نے رکھا ہے، اس کا منشا کیا ہے، بس اس کے ذریعے سے بڑے بڑے مضامین، ساری چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہ وضاحت کر دیا نا ہم نے، سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سامنے رکھا نا، جیسے ابو جہل کا، حضرت حمزہ کا، یا اس جیسی کیفیتوں کا، کذالک، بس اسی طریقے سے، یعنی اس کا ڈٹ جانا کفر کے اوپر، نافرمانی کے اوپر، مخالفت کے اوپر، زین للکافرین، ایسے نافرمانوں کو، کافروں کو ان کے بد عمل اتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار، مال خرچ کرنے کے تیار، زندگی کے سارے لمحات صرف کرنے کے لیے تیار۔ ما کانوا یعملون، یہ نافرمان جو کچھ کام کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، ان کے سارے ایکٹیویٹیز ان کو بڑے پسندیدہ دکھتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ وہ راستہ پکڑا نہیں، اللہ نے ہدایت کا راستہ بتایا نہیں۔ اللہ نے جو استعداد دی ہے اس کو اس طرح ہدایت کا راستہ پکڑو، اللہ تعالیٰ ہدایت ادھر دیتے ہیں، حیات ملے گی، اگر نہیں تو مردگی کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اب اگلی آیت سے مفہوم، ایسے شرارت پسند، شر پسندانہ ذہن رکھنے والا انسان جو سب سے بڑی تعداد، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام، ہر ملک، ہر شہر، ہر محلہ، بلکہ ہر گلی میں بھی کم و بیش ہوتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔
اب اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت